کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ جب آپ کو اپنا ڈرائیونگ لائسنس رینیو کروانا ہوتا ہے یا پاسپورٹ بنوانا ہوتا ہے تو وہ ایک انتہائی طویل اور تھکا دینے والا بیوروکریٹک عمل کی محسوس ہوتا ہے؟ ہاں بالکل. اور اسی دوران جب آپ کسی آن لائن سٹور سے کوئی پیکج آرڈر کرتے ہیں تو وہ بجلی کی تیزی سے اگلے ہی دن آپ کے دروازے پر ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور ہم اکثر سوچتے ہیں کہ شاید حکومتی ادارے بس سست ہیں اور پرائیویٹ کمپنیاں بہت سمارٹ ہیں. لیکن کیا واقعی کہانی اتنی سادہ ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا سادہ ہے. صحیح. دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید. آج ہم ایک اہم مواد کا تجزیہ کر رہے ہیں جو مختلف زاویوں سے ایک پیچیدہ موضوع کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. آج ہم اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن یعنی عوامی نظام و نسق کی اصل نوعیت کیا ہے. اور یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جو ہم سب کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتا ہے. آج کی بحث کا محور وہ مواد ہے جس میں پبلک ایڈمنسٹریشن کی مختلف تعریفیں اور پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اس کے موازنے کو بیان کیا گیا ہے. ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک حکومت چلانے کا اصل انجن آخر کیا ہے. بالکل. اور ہمارے سامنے جو بنیادی سوال ہے وہ دو مختلف نظریات کا تصادم ہے. ایک طرف مینیجریل ویو ہے جو کہتا ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن صرف اور صرف انتظامی ٹیکنیکوں اور ہتھ کنڈوں کا نام ہے، اور دوسری طرف سبجیکٹ میٹر ویو ہے جو یہ مانتا ہے کہ یہ ریاست کے تمام شعبوں، پالیسی سازی اور مخصوص عوامی مقاصد کا ایک پیچیدہ نظام ہے. میں اپنا موقف بالکل واضح کر دوں. میرا ماننا ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن اپنے موضوعات، ریاست کے طاقت کے استعمال اور وسیع تر عوامی جواب دہی کی وجہ سے ایک منفرد اور جامع نظام ہے جو محض انتظامی ٹیکنیکوں سے کہیں آگے ہے. اور میرا موقف یہ ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کی بنیاد عالمگیر انتظامی اصولوں پر استوار ہے، اور اس کا بنیادی خاکہ بالکل ویسا ہی جیسا کہ پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن کا ہوتا ہے. اچھا، تو چلیں اس بحث کی گہرائی میں چلتے ہیں. اگر ہم سبجیکٹ میٹر ویو کی بات کریں تو جو مواد ہمارے پاس ہے اس میں نگروں کی تعریف مجھے بہت چشم کشا لگتی ہے. نگروں کا حوالہ جی بتائیں. دیکھیں، نگروں نے واضح کیا ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن صرف فائلوں کو ایک ٹیبل سے دوسری ٹیبل تک بھیجنے کا نام نہیں ہے. مطلب یہ حکومت کی تینوں شاخوں یعنی ایگزیکٹو، مقننہ اور عدلیہ، ان سب کی مشترکہ کاوش ہے. لیکن کیا یہ کچھ زیادہ ہی وسیع نہیں ہو گیا؟ نہیں، اصل بات یہی ہے نا. ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ایڈمنسٹریشن کا کام صرف بنی بنائی پالیسیوں پر عمل کرنا ہے، لیکن مواد بتاتا ہے کہ یہ پالیسی سازی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے. جب آپ اسے محض ایک مینجمنٹ کے عمل تک محدود کر دیتے ہیں تو آپ اس کی اصل روح کو ختم کر دیتے ہیں. ریاست کا کام امن و امان قائم کرنا ہے، ٹیکس وصول کرنا ہے، ملک کا دفاع کرنا ہے. صحیح. تو یہ موضوعات اتنے حساس ہیں کہ آپ انہیں محض کچھ ٹول سے نہیں سمجھ سکتے. ریاست کے وجود کو برقرار رکھنا کسی ملٹی نیشنل کمپنی کو چلانے سے یکسر مختلف ہے. میں تو یہی کہوں گی. دیکھیں، یہ باتیں سننے میں بہت بڑی اور رومانوی لگتی ہیں کہ حکومت کی تینوں شاخیں مل کر کام کر رہی ہیں یا ریاست کا وجود برقرار رکھا جا رہا ہے. لیکن اگر ہم زمینی حقائق کی بات کریں نا تو ہربرٹ سائمن کا نظریہ بہت دو ٹوک ہے. ہربرٹ سائمن جو صرف ایگزیکٹو برانچ پر زور دیتے ہیں. بالکل. ان کے مطابق پبلک ایڈمنسٹریشن کا تعلق صرف قومی، ریاستی اور مقامی حکومت کی ایگزیکیوٹو شاخوں کی سرگرمیوں سے ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ اس میں قانون سازی اور عدلیہ کو بھی شامل کر لیتے ہیں تو دراصل آپ اس کی تعریف کو اتنا پھیلا دیتے ہیں کہ وہ اپنا مطلب ہی کھو دیتی ہے. لیکن مقننہ کے بغیر ایگزیکٹو کام کیسے کرے گی؟ وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جہاں تک آپ نے مینجمنٹ کے عمل کو محض ایک ٹول کہا تو مجھے ہنری فیول کی یاد آ گئی. انہوں نے جو اصول دیے تھے، پلاننگ، آرگنائزنگ، کمانڈ، کوآرڈینیشن اور کنٹرول، یہ کوئی معمولی ٹولز نہیں ہیں. ہاں، میں مانتی ہوں کہ یہ اہم ہے. یہ اہم نہیں، یہ کسی بھی ادارے کا ڈی این اے ہے. اور پی میک کوئن نے جن 3 ایم کا ذکر کیا ہے، یعنی افراد، مواد اور طریقہ کار، یعنی مین، مٹیریل اور میتھڈز، یہ وہ تکون ہے جس کے بغیر ریاست کا کوئی بھی بڑا مقصد زمین پر نافذ نہیں ہو سکتا. مطلب آپ کا زور عملے درآمد پر ہے. جی،
فرض کریں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور حکومت نے ایک زبردست ہیلتھ پالیسی بنا لی، لیکن اگر آپ کے پاس مٹیریل نہیں ہے، یعنی ماسک اور وینٹیلیٹرز، افراد نہیں ہیں اور ان کو منظم کرنے کا میتھڈ نہیں ہے، تو وہ پالیسی صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے یہ بنیادی طور پر ایک تکنیکی عمل ہی ہے۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ افراد، مواد اور طریقہ کار کے بغیر پالیسی نافذ نہیں ہو سکتی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں۔ مجھے آپ کو ایک مختلف زاویہ دینے دیں۔ جی ضرور۔ مواد میں لیوس ماریان نے کینچی کی ایک بہت ہی زبردست مثال دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن ایک کینچی کی مانند ہے۔ اس کینچی کا ایک پھل لوتھر گلک کے وہ پوسٹ کارپ کے اصول ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، پلاننگ، آرگنائزنگ وغیرہ۔ پوسٹ کارپ، بالکل۔ لیکن اس کینچی کا دوسرا پھل اس موضوع کا علم ہے، یعنی سبجیکٹ میٹر۔ اب میں اسے ذرا مزید کھول کر بیان کرتی ہوں۔ فرض کریں آپ کے پاس ایک بہترین سرجن ہے جسے انسانی جسم کا پورا علم ہے، لیکن اس کے پاس اسکالپل یا کوئی اوزار نہیں ہے۔ وہ سرجن کچھ نہیں کر سکتا۔ بالکل، یہی تو میرا پوائنٹ ہے۔ ایک منٹ، لیکن دوسری طرف ایک عام شخص کو وہ اسکالپل پکڑا دیں جسے پوسٹ کارپ تو آتا ہو، مینجمنٹ تو آتی ہو، لیکن میڈیکل کا کوئی علم نہ ہو، تو وہ شخص آپریشن تھیٹر میں صرف تباہی مچائے گا نا۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ صرف انتظامی طریقہ کار جاننا، بغیر اس بات کے علم کے کہ آپ کس شعبے کا انتظام چلا رہے ہیں، ایک بیکار اور خطرناک اوزار کے مترادف نہیں ہے؟ آپ کی سرجن والی مثال بہت زبردست ہے۔ مجھے یہ ماننے میں واقعی کوئی عار نہیں کہ سبجیکٹ میٹر کا علم ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے آپ ہسپتال کو ملٹری بیس کی طرح نہیں چلا سکتے۔ بالکل۔ لیکن میری بات پر غور کریں، کاٹنے کا کام تو وہ اسکیلپل ہی کر رہا ہے نا۔ سرجن کا علم اسے صرف سمت دکھا رہا ہے، لیکن جو اصل میکینزم ہے، جو مریض کی جان بچا رہا ہے، وہ اوزار ہی ہے۔ اوزار اہم ہیں، مگر لوتھر گلک نے جو پوسٹ کارپ وضع کیا وہ دراصل اداروں کا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ چاہے آپ ہسپتال میں ہوں یا پولیس اسٹیشن میں، آپ کو بجٹ بنانا ہی پڑے گا۔ آپ کو HR کی ضرورت پڑے گی جہاں آپ لوگوں کو بھرتی کریں گے۔ یہ وہ عالمگیر فن ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سبجیکٹ میٹر ثانوی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سبجیکٹ میٹر صرف کانٹیکسٹ فراہم کرتا ہے، لیکن ڈیلیور کرنے کی اصل طاقت وہ بنیادی انتظامی ڈھانچہ ہی فراہم کرتا ہے۔ میں ایک مختلف انداز سے اس کی طرف آتا ہوں۔ اگر ہم پرائیویٹ اور پبلک ایڈمنسٹریشن میں مماثلتوں پر غور کریں تو دونوں کی ذمہ داریاں ایک جیسی ہیں۔ ایک جیسی؟ مجھے نہیں لگتا۔ دیکھیں، دونوں کو اکاؤنٹنگ کرنی پڑتی ہے، دونوں کے ہاں فائلنگ کا سسٹم ہوتا ہے، شماریات اور ڈیٹا کا استعمال ہوتا ہے، اور پرسنل پروسیسز ہوتے ہیں۔ آپ کسی حکومتی محکمے کے فنانس مینیجر کو اٹھا کر پرائیویٹ کمپنی میں بٹھا دیں تو اسے بیلنس شیٹ بنانے کا طریقہ نئے سرے سے نہیں سیکھنا پڑے گا۔ ہاں، طریقہ شاید وہی ہو، لیکن کا ذکر کر رہے ہیں وہ محض سطحی ٹولز ہیں۔ مطلب یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کہیں کہ چونکہ ایک سائیکل اور ایک جمبو جیٹ طیارے دونوں میں پہیے ہوتے ہیں، اس لیے دونوں ایک ہی طرح کی سواریاں ہیں۔ یہ تھوڑا مبالغہ آرائی نہیں ہو گئی؟ بالکل نہیں۔ مواد میں ففنر اور واکر کی جو جامع درجہ بندیاں دی گئی ہیں وہ اس فرق کو بہت گہرائی سے واضح کرتی ہیں۔ ففنر نے اسے اصول اور دائرہ کار میں تقسیم کیا۔ دائرہ کار میں مرکزی اور ریاستی حکومتیں شامل ہیں، ٹھیک ہے، اور واکر نے اسے اطلاقی انتظامیہ میں بانٹا، جس میں بے وقت سیاسی، مالیاتی، دفاعی اور یہاں تک کہ سامراجی امور شامل ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا دنیا کی کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی، چاہے وہ ایمیزون ہو یا ایپل، بے وقت ملک کا دفاع، غریبوں کی فلاح اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی پر کام کر رہی ہے؟ یہ پیچیدگی نجی شعبے میں نہیں ملتی۔ میں مانتا ہوں کہ ریاست کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، لیکن آپ جس وسعت کی بات کر رہی ہیں وہ صرف اسکیل کا فرق ہے، بنیادی نوعیت کا نہیں۔ صرف اسکیل کا فرق؟ جی، آج کل کی بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشنز کا بجٹ درجنوں ترقی پذیر ممالک کی مجموعی GDP سے زیادہ ہے۔ ان کی سپلائی چین پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ لیکن خیر، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ اس بحث کو کس طرف لے جانا چاہ رہی ہیں۔ آپ اصل میں ریاست کی طاقت کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جہاں یہ دونوں نظریات ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ مواد میں دیے گئے سخت تضادات اس حقیقت کو بے نقاب کرتے ہیں۔ سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن بیوروکریٹک ہوتی ہے اور اس کے فیصلے تمام شہریوں پر لاگو ہوتے ہیں۔
کوئی بھی پرائیویٹ کمپنی آپ کو مجبور نہیں کر سکتی کہ آپ اس کی سروس استعمال کریں، لیکن حکومت آپ کو پابند کر سکتی ہے۔ حکومت آپ سے ٹیکس لیتی ہے، اور اگر آپ نہیں دیتے تو اس کے پاس کوئرسو پاور یا طاقت کے استعمال کا اختیار ہے۔ وہ تو ریاست کا قانونی حق ہے۔ بالکل، اور یہ سروس اورینٹڈ ہے، ریاست کے نام پر کام کرتی ہے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب حکومت کے پاس طاقت کی اجارہ داری ہے اور وہ نجی کاروبار کی طرح منافع بخش نہیں ہے، تو ہم اسے محض ایک مینجمنٹ کا عمل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے بہت شاندار طریقے سے اس طاقت کو بیان کیا، لیکن آپ جس چیز کو اس کا بنیادی وصف بتا رہی ہیں، اصل میں مواد کے مطابق وہی تو اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ذرا اس حصے کی طرف توجہ دیں جس میں کہا گیا ہے کہ پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن زیادہ کارآمد ہے اور بزنس جیسی ہے۔ وہ تو منافع کی وجہ سے ہے نا؟ نہیں، صرف منافع نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن حکومتی قوانین اور ضابطے کی وجہ سے سست ہو جاتی ہے۔ آپ پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن کو دیکھیں، وہ اپنے قواعد خود بناتی ہے، وہاں ریڈ ٹیپ نہیں ہوتی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاں ریاستی رکاوٹیں نہ ہوں، وہاں خالص انتظامی ٹیکنیکیں زیادہ بہتر نتائج دیتی ہیں۔ لیکن آپ اس بات کو نظر انداز کر رہے ہیں کہ وہ رکاوٹیں کیوں ہیں؟ وہ پبلک اکاؤنٹیبلٹی ہے، عوام کو جواب دہی دینا ہوتی ہے۔ لیکن اس جواب دہی کا کیا فائدہ اگر کام ہی نہ ہو؟ اگر حکومت نے سیلاب زدگان تک امداد پہنچانی ہے اور ٹینڈر پاس ہونے میں 6 مہینے لگ جائیں تو کیا وہ محض جواب دہی کے نام پر جائز ہے؟ مینیجریل ویو اسی لیے ضروری ہے تاکہ ریاست ڈیلیور کر سکے۔ آپ کارکردگی کو صرف سپیڈ اور مالی منافع کے اینک سے دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ فرض کریں محکمہ صحت نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک کے ہر دور دراز اور دشوار گزار گاؤں میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے ہیں۔ اب اگر آپ کسی پرائیویٹ کمپنی کو یہ ٹاسک دیں تو وہ سب سے پہلے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرے گی۔ وہ کہے گی کہ ان دور دراز پہاڑوں تک ٹیم بھیجنا مہنگا ہے اور کوئی منافع نہیں، لہٰذا یہ ان ایفیشنٹ ہے۔ لیکن ریاست کے لیے ظاہر ہے حکومت منافع کے لیے تو نہیں کرتی۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں، ریاست کے لیے کارکردگی کا پیمانہ منافع نہیں ہے، بلکہ ایک بھی بچے کا محفوظ رہنا اس کی کامیابی ہے۔ یہاں پبلک ایڈمنسٹریشن مالی طور پر خسارے میں ہو کر بھی معاشرتی سطح پر کامیاب ہوتی ہے۔ پرائیویٹ کمپنی اپنے خسارے والے پروجیکٹس کو بند کر سکتی ہے، حکومت اپنے شہریوں کو ترک نہیں کر سکتی۔ میں آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ حکومت کا مقصد سماجی بھلائی ہے اور منافع نہیں۔ یہ فرق بالکل واضح ہے۔ لیکن ذرا رکیے، آپ نے ابھی جو عمل بیان کیا، اس دور دراز گاؤں تک پولیو کی ویکسین پہنچانے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ لاجسٹکس کی۔ جی، ویکسین کو صحیح درجہ حرارت پر رکھنے کے لیے کولڈ چین، ہیلی کاپٹرز یا گاڑیوں کی لاجسٹکس، ہیلتھ ورکرز کی ڈیوٹیاں لگانا، ان کی ٹریننگ کرنا، کیا یہ سب مینجمنٹ نہیں ہے؟ مینجمنٹ تو ہے، لیکن مقاصد کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہوں، لیکن زمین پر ان مقاصد کو حقیقت کا روپ دینے والا انجن سپلائی چین، HR اور آپریشنز ہی ہیں۔ پریکٹیکل سطح پر یہ ہنری فیول کے اصولوں اور پی میں کوئین کے 3M کا ہی کمال ہے۔ اگر مینجمنٹ فیل ہو جائے تو آپ کی وہ تمام سماجی بھلائی صرف فائلوں میں دب کے رہ جائے گی۔ دیکھیں، میں سمجھتی ہوں کہ انتظامی پہلو کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں ہے، لیکن ہم بحث کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو میں اپنے موقف کا خلاصہ یوں کروں گی کہ پبلک ایڈمنسٹریشن محض دفتر چلانے یا سپلائی چین کو مینج کرنے کا نام نہیں ہے۔ مواد میں وڈرو ولسن کے جو الفاظ ہیں وہ اس بحث کا نچوڑ ہیں۔ وہ قانون کے اطلاق والی بات؟ جی، انہوں نے کہا تھا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن قانون کا تفصیلی اور منظم اطلاق ہے۔ یہ عوامی خدمت، جواب دہی اور وسیع تر ریاستی احکامات پر مبنی ایک نظام ہے۔ کینچی کے دونوں پھل اہم ہیں، لیکن اس کی اصل روح اس کے پبلک ہونے اور اس کے موضوعات میں پنہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور میری طرف سے اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ مقاصد مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن چاہے حکومت کی شاخیں ہوں یا نجی کارپوریشنز، کام کو سرانجام دینے کا اصل انجن یعنی اکاؤنٹنگ اور پرسنل پروسیسز یکساں رہتا ہے۔
ریاستی مشینری کو چلانے کے لیے مینیجریل ویو کے ٹولز ناگزیر ہیں۔ بالکل، اور مجھے لگتا ہے ہم دونوں اس بات پر متفق ہوں گے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس کے انتظامی آلات اور اس کی سماجی و سیاسی حقیقتوں یعنی دونوں نظریات کو دیکھنا ضروری ہے۔ ہاں، میں اس بات سے بالکل متفق ہوں، مشینری اور مقصد دونوں اہم ہیں۔ ہم اس بحث میں کسی ایک کو فاتح قرار نہیں دے رہے، ہم سامعین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ مواد کی روشنی میں خود فیصلہ کریں کہ کون سا نقطہ نظر نظم و نسق کی زیادہ بہتر تصویر کشی کرتا ہے۔ سنتے رہیے دی ڈیبیٹ۔